نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ محترم جناب قاری افضل رضا خان صاحب جو کہ لکھیم پور سے متعلق ہیں، انہوں نے میرے واٹس ایپ پر ایک لنک بھیجی۔ جب اس کو میں نے اوپن کیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک امتیاز پلاموی نامی دیوبندی مولوی اس ویڈیو میں بڑے شد و مت کے ساتھ لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بریلوی حضرات درود شریف پڑھنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور درود شریف سے دشمنی کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اس ویڈیو میں اپنے زعم باطل میں گویا وہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے، مگر اس مردود بے خرد کو اس قدر بھی علم نہیں کہ اس کے اس سوال اور اعتراض کے زد میں اس کے اپنے روحانی ابا بھی آتے ہیں۔ آپ حضرات پہلے اس کا اعتراض سماعت کریں، پھر اس کا جواب اور اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں۔ اس کا اعتراض ہے کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ والرضوان نے تفسیر نعیمی کی 16ویں جلد میں درود ابراہیمی کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھنی چاہیے، نماز کے علاوہ جائز نہیں، کیونکہ اس میں یعنی درود ابراہیمی کے پڑھنے میں صرف صلاۃ پر عمل ہوتا ہے، سلام پر نہیں۔ اتنی بات کہنے کے بعد مولوی امتیاز پلاموی نے لکھا کہ دیکھو بریلوی مولوی، ہم کو تو درود و سلام کا دشمن کہتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ خود درود و سلام کے دشمن ہیں، اسی لیے تو نماز کے باہر درود ابراہیمی پڑھنے کو ناجائز کہہ رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں۔ یہ اس کا اعتراض ہے۔ اس کے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی درود و سلام نبی پر بھیجو۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ پر درود، جس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو ہم آپ پر کس طرح صلاۃ یعنی درود بھیجیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے درود بھیجنے کا طریقہ دریافت کیا تو حضور علیہ السلام نے سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ تم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا درود ابراہیمی پڑھ کر فرمایا کہ درود اس طرح بھیجا جاتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخری جز میں فرمایا کہ سلام تو تمہیں معلوم ہی ہے، یعنی سلام کس طرح بھیجا جاتا ہے وہ تو تمہیں معلوم ہے، لیکن درود بھیجنے کا طریقہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ ہوا حدیث کا خلاصہ، اور اس حدیث کو امام مسلم نے مسلم شریف میں نقل فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یعنی مومنوں کو صلاۃ یعنی درود اور سلام دونوں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا صلو علیہ وسلموا، صلو یعنی درود بھیجو، وسلموا اور سلام بھیجو، تو دونوں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا، دونوں
کے بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اب اصل مسئلہ کی طرف آئیں کہ علامہ احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے جو یہ بات لکھی ہے کہ نماز کے باہر درود ابراہیمی نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ درود ابراہیمی میں صرف صلاۃ یعنی درود پایا جاتا ہے، سلام نہیں پایا جاتا، کیونکہ درود ابراہیمی میں سلام کا کوئی لفظ نہیں ہے، صرف الصلاۃ کا لفظ ہے۔ الصلاۃ کے مادے سے صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا، یعنی صلیتا صلی وغیرہ کے الفاظ ہیں، سلام تسلیم وغیرہ کے الفاظ نہیں ہیں، تو اس میں صرف درود یعنی صلاۃ پایا جاتا ہے۔ اور جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں درود اور سلام دونوں بھیجنے کا حکم دیا ہے، اسی وجہ سے علامہ احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے نماز کے باہر جو ہے درود پڑھنے سے، صرف درود پڑھنے سے منع فرمایا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ درود ابراہیمی میں صرف درود پایا جاتا ہے، سلام نہیں پایا جاتا، تو پھر اسے نماز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں التحیات کے اندر السلام علیک ایھا النبی کے تحت سلام پا لیا جاتا ہے، کیونکہ السلام علیک ایھا النبی جب آپ کہیں گے تو اس میں سلام پا لیا گیا، اور پھر اس کے جسٹ بعد التحیات تشہد کے بعد ترنت بعد جو ہے درود پڑھ دیا جاتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان صلو علیہ وسلم، یعنی درود اور سلام دونوں کے جو بھیجنے کا حکم اللہ نے فرمایا ہے، تو اب دونوں پر عمل ہو گیا۔ لہٰذا نماز میں جو درود ابراہیمی تشہد کے بعد پڑھتے ہیں تو گویا دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، اس لیے نماز کی حالت میں پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رہے کہ یہ سب کچھ علامہ نعیمی رحمہ اللہ نے اپنے گھر سے نہیں لکھ دیا، بلکہ مسلم شریف کے شارح حضرت علامہ امام نووی رحمہ اللہ کی پیروی اور اقتداء کرتے ہوئے علامہ نعیمی نے یہ سب کچھ لکھا ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی پہلی ہی جلد میں امام نووی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے کہ قد نص العلماء رضی اللہ عنہم علی کراہۃ الاقتصار علی الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تسلیم، یعنی علماء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ بغیر سلام کے صرف صلاۃ پر اکتفا کرنا مکروہ ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ صرف درود پڑھنا مکروہ ہے، تو انہی کی پیروی کرتے ہوئے علامہ نعیمی نے بھی لکھ دیا کہ صرف نماز کے باہر جو ہے خارج صلاۃ جو ہے صرف درود پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا مولوی امتیاز پلاموی اگر علامہ نعیمی پر اعتراض کرتا ہے اور فتویٰ لگاتا ہے، ان پر سب و شتم کرتا ہے، تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ امام نووی پر اعتراض کرے اور امام نووی پر فتویٰ لگائے، اور امام نووی رحمہ اللہ جیسے عبقری اور عظیم شخصیت کو اپنی گالی گلوچ سب و شتم کا نشانہ بنائے، کیونکہ علامہ نعیمی رحمہ اللہ نے جو یہ لکھا ہے انہوں نے اپنے گھر سے اپنی طرف سے نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے ان کی پیروی کرتے ہوئے ہی لکھا ہے۔ لہٰذا مقتدی پر سب سے پہلے اعتراض ہونا چاہیے، نہ کہ مقتدی پر۔ اور نہ صرف امام نووی رحمہ اللہ اور علامہ نعیمی کو کے سب و شتم کرنے پر مولوی امتیاز کو جو ہے اکتفا کرنا چاہیے، بلکہ اپنے روحانی ابا شوکانی کو منہ بھر گالیاں دے اور فتویٰ لگائے، کیونکہ شوکانی نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین کے صفحہ نمبر 148 پر وہی ساری باتیں لکھی ہیں جو امام نووی رحمہ اللہ اور علامہ نعیمی رحمہ اللہ نے لکھی ہیں۔ اسی طرح اس کے ایک اور روحانی ابا جس کا نام دوست محمد قریشی ہے، اس نے بھی اہل سنت پاکٹ بک نامی کتاب کے حصہ سوم میں
وہی ساری باتیں لکھی ہیں جو امام نووی رحمہ اللہ نے لکھی ہیں۔ اور مزید یہ بھی لکھا کہ صرف درود پڑھنا ناقص ہے اور یہ شیعوں کا عمل ہے، کیونکہ اہل سنت کا درود مکمل ہے، یعنی صلاۃ اور سلام دونوں پڑھنا یہ اہل سنت و جماعت کا درود ہے، اور یہ مکمل ہے صلاۃ و سلام دونوں پر جو مشتمل ہے۔ تو دوست محمد قریشی کی اس عبارت میں تو ایک بات آگے چل کر اور معلوم ہوتی ہے کہ صرف درود پڑھنا یہ شیعوں کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے ایک اور روحانی والد جو دیوبندیوں کے نزدیک مفتی اعظم کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا نام محمد شفیع ہے، اس نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں وہی ساری باتیں لکھی ہیں، وہی سارا مضمون نقل کیا ہے جو امام نووی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے۔ تو اب مولوی امتیاز پلاموی پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر تم علامہ نعیمی کو برا کہتے ہو، ان کو گالیاں دیتے ہو، تو پہلے اپنے تینوں آباء و اجداد یعنی شوکانی، دوست محمد قریشی اور محمد شفیع کو، اور اس سے آگے بڑھ کر ان خبثاء سے آگے بڑھ کر امام نووی رحمہ اللہ کو منہ بھر کر گالیاں دو، اور پھر علامہ نعیمی کا نمبر آئے گا۔ کیونکہ ان سب کے بعد ہی علامہ نعیمی نے لکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے علامہ نعیمی رحمہ اللہ کا زمانہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بعد کا زمانہ ہے۔ اسی طرح شوکانی، دوست محمد قریشی اور محمد شفیع وغیرہ کے بعد کا زمانہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری باتیں ان لوگوں نے علامہ نعیمی سے پہلے لکھی ہیں، اور جب علامہ نعیمی سے پہلے لکھی ہیں تو علامہ نعیمی پر سب و شتم بعد میں کیا جائے گا، پہلے ان لوگوں پر آپ کو سب و شتم کرنا چاہیے۔ مگر مولوی امتیاز پلاموی، اور نہ صرف مولوی امتیاز پلاموی بلکہ اس جیسے جتنے بھی خبثاء ہیں، سب نمبر ایک قسم کے دوگلے ہوتے ہیں، اور ان کی یہی دوگلی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ اپنوں کو برا نہیں کہتے بلکہ خاص کر علماء اہل سنت ہی کو برا کہتے ہیں، اور یہی ان کا مقصد اصلی ہے، اور یہی ان کے باپ دادا کا خاص وتیرہ رہا ہے کہ اہل سنت و جماعت میں پھوٹ ڈالو اور انہیں منتشر کرو اور قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکو۔ حضرات محترم، میں عوام اہل سنت کو جو کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے میں اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ صحیح مسئلہ بھی جان لیں یہاں پر کہ ابھی میں نے جو امام نووی اور علامہ نعیمی کا موقف بیان کیا، تو وہ جمہور یعنی تمام علماء اہل سنت کا موقف نہیں ہے، بلکہ یہ انہی یعنی علامہ نعیمی اور امام نووی رحمہم اللہ جیسے علماء کا موقف ہے، اور عمل جو ہے جمہور کے موقف پر کیا جاتا ہے، نہ کہ غیر جمہور کے موقف پر۔ اور اس میں امام نووی سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ علامہ امام نووی رحمہ اللہ نے جو وہ عبارت نقل کی ہے قد نص العلماء رضی اللہ عنہم علی کراہۃ الاقتصار علی الصلاۃ علیہ من غیر تسلیم، جو عبارت نقل کی ہے یعنی خارج صلاۃ درود، صرف درود پڑھنے پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کراہت تنزیہی کا قول کیا ہے، تو اس میں امام نووی رحمہ اللہ سے خطائے اجتہادی صادر ہوئی ہے، خطائے اجتہادی صادر ہوئی ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ ہی کی پیروی میں علامہ نعیمی سے بھی خطائے اجتہادی سرزد ہوئی ہے، اور خطائے اجتہادی کی بنا پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ خطائے اجتہادی کی بنا پر کسی کو گالی نہیں دی جاتی ہے، بلکہ مجتہد سے اگر خطائے اجتہادی پر مجتہد سے اگر خطائے اجتہادی صادر ہو تب بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ ماجور ہوتے ہیں، یعنی انہیں اجر دیا جاتا ہے، کم سے کم انہیں ایک نیکی ملے گی خطائے اجتہادی پر،
کیونکہ شریعت کے مسائل میں مجتہد نے غور و فکر کیا اور مشقت برداشت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کوشش کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ صحیح راہ کو پا لے تو اس کے لیے ڈبل ثواب، اور اگر صحیح راہ کو نہ پائے بلکہ خطا کا شکار ہو جائے تب بھی اس کو ایک ثواب ملے گا اس کی کوشش کا۔ لہٰذا امام نووی رحمہ اللہ کی اس خطائے اجتہادی پر اور ان کی پیروی کرنے میں امام علامہ نعیمی پر کسی قسم کی کوئی گالی گلوچ اور سب و شتم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ حضرات جو ہے ہمارے اکابر میں سے ہیں اور انہوں نے دینی معاملات میں کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خطا سے درگزر فرمائے۔ رہا تمام علماء اہل سنت کا مذہب، تو تمام علماء اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ جس طرح وہ درود ابراہیمی نماز کی حالت میں پڑھ سکتا ہے اسی طرح نماز کے باہر بھی پڑھ سکتا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قدس سرہ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، لہٰذا وظیفہ وغیرہ کے طور پر غیر نماز میں درود ابراہیمی ہی کو پڑھنا چاہیے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور علماء اہل سنت کا موقف ہے، اور وہ جو اوپر بیان ہوا وہ امام نووی رحمہ اللہ اور ان کی پیروی کرتے ہوئے علامہ نعیمی کا مذہب ہے، اور ان جیسے علماء کا ہو سکتا ہے، لیکن وہ غیر جمہور کا مذہب ہے، اور جمہور کے بالمقابل جب غیر جمہور آئیں تو جمہور کے موقف پر عمل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ امتیاز پلاموی جیسے گھامڑ بیوقوف اور بے ایمان مولویوں کا بیان سن کر اپنا ایمان اور عقیدہ ہرگز خراب نہ کریں، بلکہ آپ حضرات علماء اہل سنت کے بیانات سنیں، ان علماء کے بیانات جو اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کی جانب منسوب کرتے ہیں اور شریعت و سنت کے موافق جو ہے مسئلہ بتاتے ہیں اور حکم صادر فرماتے ہیں۔ ان جیسے خبیث اور بیوقوف لوگوں کا بیان سننے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ جس سے ایمان اور عقیدہ پر آنچ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا عز و جل ہم سب کو فتنوں اور لوگوں کی شرارتوں سے، شر و فساد سے محفوظ اور مامون رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واللہ تعالی عالم۔ فقیر قادری محمد علاء الدین عزیزی، مرکزی رکن جامعہ حدیقۃ النعمان، دروغہ پورہ روڈ، مہین پورہ، بہرائچ شریف۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔